لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا صدق الله مولانا العظيم۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی نے ان برکت والے لمحات میں مجھے بھی موقع عنایت فرما دیا ہے شرکت کا۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، آپی جان کا بھی اور الضحیٰ کی انتظامیہ کا، جنہوں نے اس بابرکت موقع پر مجھے یاد رکھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے خوب جزائے خیر عطا فرمائے انہیں۔ آج الحمدللہ افتتاح بخاری شریف ہے، جیسے مجھے بتلایا گیا۔ بخاری شریف کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے سے پہلے میں ایک چیز عرض کر دوں۔ میرے استاد تھے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت نے ہر کتاب اس کی بسم اللہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائی۔ پھر حضرت کے اساتذہ میں سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مجھے یاد ہے مفتی حسن صاحب ماشاءاللہ چبرجی والے ایک مرتبہ یہ آئے جامع شفیہ تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت سے ملنا ہے، حضرت سے ملنا ہے۔ گئے تو درخواست پیش کی کہ مجھے قاعدے کی ذرا بسم اللہ کرا دی جائے، تو حضرت نے فرما دی۔ تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ حضرت نے قاعدے کی بسم اللہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائی ہے۔ یہ خود مجھے مولانا بیڈلا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہنے لگے کہ مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ کیا نام ہے استاد سے حضرت، تو جب کہیں گزر ہوتا تو گھر تشریف لے آتے۔ ایک مرتبہ ناشتے پر تشریف لائے ہوئے تھے تو اس وقت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست پیش کی تو قاعدے کی بسم اللہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کی فرمائی۔ یہ بہت ہی اعلیٰ ترین واسطہ ہے۔ پھر حضرت نے بھی، پھر میں نے بھی بسم اللہ کی حضرت سے قاعدے کی۔ خیر، بڑی اونچی نسبتوں والے شخصیت تھے۔ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو حضرت مولانا بیڈلا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، پہلے میں تجھے علم کی تعریف بتلا دوں کہ جو تو علم پڑھنا چاہ رہا ہے، علم کہتے کسے، علم کی تعریف کیا ہے۔ مان لگے علم کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ یہ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، علم کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ منطق والوں نے اور تعریف کی، دو تصوروں کو، نامعلوم تصوروں کو ملانا تاکہ تیسرا معلوم تصور حاصل ہو جائے۔ فصاحت بلاغت والے کیا کہتے ہیں، ایسا ملکہ اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جس چیز کو نہیں جانتا اس کو جاننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ ملکۃ یقتدر بہا، یہ ان کے نزدیک ہے۔ میرے نزدیک علم بمعنی جاننا نہیں، اور جو تعریفیں کی گئی ہیں میرے نزدیک تعریف وہ نہیں بلکہ یوں ہونی چاہیے کہ علم نام ایسی کیفیت کا ہے جس کے آنے کے بعد انسان عمل پر مجبور ہو جائے۔ اگر عمل نہیں کر رہا تو سمجھو یہ علم ہی نہیں ہے۔ پھر یہی آیت تلاوت کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ یہود جن کو تورات دی گئی تھی لیکن ثم لم يحملوها، انہوں نے اس تورات کے اوپر عمل نہیں کیا،
اللہ فرما رہے ہیں کمثل الحمار، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے، یحمل اسفارا، جس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ اس نے بھی کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اس نے بھی بوجھ اٹھایا ہوا ہے، یہ بھی عمل نہیں کر رہا، وہ بھی عمل نہیں کر رہا، یہ بھی حامل، وہ بھی حامل، یہ بھی عامل نہیں ہے، وہ بھی عامل نہیں ہے، تو ایک ہی چیز ہو گئے۔ تو اس لیے فرماتے تھے کہ علم نام ایسی کیفیت کا ہے جس کے بعد انسان عمل کرنے پر مجبور ہو جائے۔ آج الحمدللہ آپ بسم اللہ کر رہی ہیں، تو آج آپ نے یہ سبق یاد کرنا ہے کہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس میں آنے والا ایک ایک حرف، ایک ایک حرف، ایک ایک حکم، ایک ایک بات کے اوپر ہم عمل کریں گے، اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ جذبہ نہیں ہے، اگر عمل نہیں ہے، تو پھر سمجھیں کہ یہ آپ نہیں پڑھ رہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو پہلے حدیث لے کر آئے، سب سے پہلے تو وہ یہی ہے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، وحی کے حوالے سے بات شروع کی۔ ایک تو اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ ہمارے یہ جو علوم ہے، یہ جو حدیث پڑھائی جائے گی، اس کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں ہے، اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ وہی ہے، یہ ساری باتیں اللہ کی باتیں ہیں، زبان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور باتیں اللہ کی تھی۔ نیچے روایت ذکر کی ہے انما الاعمال بالنیات والی، اشارہ یہ تھا پڑھنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لیا جائے۔ اگر نیت یہ رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے جو پڑھنا ہے تاکہ ہم عالمہ بن جائیں، ہم مدرسے کھول لیں، لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں، ہمارے بیانات ہوا کریں، ہماری واہ واہ ہوا کرے اور ہماری بڑی عزت ہو جائے، ہمارا بڑا وقار ہو جائے، نیت اگر یہ ہے شہرت والی اور جاہ والی، تو پھر سمجھ لیں کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ ہم نہیں پڑھ رہے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمت کسی کے ہاں مہمان ہوئے تو اپنے بیٹے کو کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں نا، حضرت کو اس سراہی سے پانی لا کر دیں جو میں دوسرا حج کر کے نہیں لے کر آیا تھا۔ اور فرمایا اللہ کے بندے، یہ جو تیری نیت، یہ جو تو نے مجھے دکھلا دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اتنی گندی بات کی ہے کہ تیرا سارا حج ہی ضائع ہو گیا۔ تو گندی نیت آپ کے سارے عمل کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ پہلے سب سے پہلے یہ روایت لانے کا مقصد ہی یہ ہے اپنی نیت کی درست کر لی جائے۔ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں دین کی سمجھ آ جائے اور ہم ایک ایک حرف کے اوپر اور ایک ایک بات کے اوپر عمل بھی کریں، ایک ایک بات کے اوپر ہم عمل بھی کریں اور ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سب سے پہلے اپنی نیت درست کر لی جائے، کیونکہ پہلے یہ روایت لا کر اشارہ کر دیا نیت اگر گندی ہے تو پھر آپ کے سارے عمل باطل ہیں۔ پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دی، اب اس دیوار کو آسمان تک کھینچتے ہوئے چلے جاؤ، یہ دیوار ٹیڑھی ہی جائے گی، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا میری طالبات سے درخواست ہے کہ ابھی تو ہم بسم اللہ کرنے لگے ہیں، ابھی حضرت بسم اللہ کروا دیں گے، اس سے پہلے اپنی نیت درست کر لی جائے کہ ہم صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اللہ کے احکام کے بارے میں پتہ چل جائے اور ہم پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اپنی قبر اور اپنی آخرت ہم نے درست کرنی ہے، اصل نیت ہماری یہ ہے۔ قبر اور آخرت جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ کیسے درست ہو سکتی ہے؟ وہ اسی اللہ کی بتلائی ہوئی ترتیب کے مطابق زندگی گزارنے سے ہی درست ہو سکتی ہے۔ اس لیے نیت درست کرنی ہے اپنی۔
پھر ہم پڑھنے لگے ہیں بخاری شریف. بخاری شریف کے حوالے سے جیسے مجھ سے وہ خاتون نے درخواست کی تھی، اس حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہیں آپ نے. میں اس حوالے سے عرض کر دوں، اس نیلے آسمان کے نیچے قرآن مجید کے بعد اگر کوئی سب سے اعلیٰ کتاب ہے تو وہ یہ بخاری شریف ہے. یہ بخاری شریف ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب پڑھنا شروع کیا، آج کل تو الحمدللہ کتنی سہولت ہے، کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، اور کتنے آرام سے بیٹھ کر اساتذہ آ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں. اس دور میں ایک ایک حدیث کے لیے سینکڑوں سینکڑوں میل کے سفر کرنے پڑتے تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہو رہے ہیں بخارا میں، سمجھے، اور جا کر روایتیں لے رہے ہیں عرب کے علماء سے. کہاں کہاں کتنے لمبے لمبے سفر ہو رہے ہیں اور کیسے کیسے اساتذہ کے پاس جا رہے ہیں، ان سے روایتیں لے رہے ہیں، پوری سند لے رہے ہیں، اس کو یاد فرما رہے ہیں، پھر وہ اپنے پاس محفوظ کر رہے ہیں. تو ایک ایک روایت کے لیے کیسے کیسے انہوں نے سفر کیے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی تھی اسی کام کے لیے. اچھا، اب روایتیں تو لے لیں. پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ایک استاد نے فرمایا، ظاہر ہے وہ اس دور کے استاد تھے جن کی بات شاگرد کے لیے سمجھیں بمنزلہ وحی کے یعنی رد نہیں کرتے تھے، یوں سمجھ لیں آپ. یعنی اتنا اہتمام کرتے تھے اپنے استاد کی بات کا کہ منہ سے بات نکلی اب یہ رد نہیں ہو سکتی. ایک استاد نے کہا تم کیوں نہیں کتاب ایک ایسی لکھ لیتے جس کا تعلق حدیث کے ساتھ اور کتاب ذرا مضبوط ہو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے سامنے یہ بات رکھی. پھر آتا ہے کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور اسی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشارہ فرماتے ہیں. اس کے بعد ٹھانی کہ میں اب کتاب لکھوں گا. لاکھوں کے قریب حدیثیں علماء نے لکھا ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو یاد تھی. اب ان میں سے چھانا روایتوں کو پرکھا، کون سی روایتیں ایسی ہیں جیسا کہ استاد نے حکم دیا یا سمجھے کہ فرمایا تھا کہ ایسی کتاب لکھنی ہے جس میں روایتیں حضور تک پہنچتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. مرفوع روایتیں لکھنی ہے، مضبوط روایتیں لکھنی ہے. اب جو پرکھنا شروع کیا تو علماء نے لکھا، میں پڑھ رہا تھا، بعض حضرات نے فرمایا 7,000 کے قریب روایتیں بخاری شریف کے اندر، جو ان کے معیار کے اوپر جو معیار مقرر فرمایا تھا، روایتیں مرفوع بھی، مضبوط بھی، راوی مضبوط راوی ہوں اور جو جن کے بارے میں جھوٹ کا تصور بھی نہ کیا جا سکتا ہو، ان راویوں کو اکٹھے فرمایا. پھر اس چیز کا اہتمام فرمایا، یہ جو راوی اپنے استاد سے روایت لے رہا ہے وہ اپنے استاد سے لے رہا ہے، کیا ان کی ملاقات بھی ثابت ہے یا نہیں ہے؟ ملاقات ہی نہیں، روایت کیسے سن گئی؟ پھر شک پیدا ہو گیا. ان چیزوں کا پورا اہتمام فرمانے کے بعد بخاری شریف لکھی گئی اور پھر علماء کے سامنے، اور وہ بھی عرب کے علماء، جو عجمیوں کو، جو غیر عرب کو عجمی اور گونگا کہتے ہیں، ان کے سامنے بھی یہ کتاب پیش ہوئی جو ان کو سمجھو گھاس نہیں ڈالتے تھے. کتاب پڑھنے کے بعد انہوں نے بھی بے ساختہ ان کی زبان سے یہی نکلا کہ واقعتاً قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس میں روایتیں لے کر آئے ہیں، مرفوع روایتیں لے کر آئے ہیں. اس کے علاوہ بھی کتابیں موجود تھیں جن میں صحابہ کے فتاوی بھی تھے، صحابہ کے اقوال بھی تھے، بات ادھر ہی آ کر ختم ہو جاتی تھی. انہوں نے اہتمام فرمایا روایتیں ہوں، مرفوع ہوں،
راوی بھی مضبوط ہوں، اور کتابوں کی طرح کہ اس میں ضعیف راوی بھی آ رہے ہیں، اس کو چھوڑ کر میں ایک ایسی مضبوط کتاب لکھوں جیسا کہ خواب میں اشارہ بھی ہوا، اور استاد کی طرف سے کہہ لیں کہ استاد کی طرف سے ایک درخواست بھی یا حکم آ گیا کہ آپ نے ایسی کتاب لکھنی ہے۔ پھر اس ترتیب کے اندر آ کر شروع ہوتے ہیں اور کتاب لکھتے ہیں، سند کا پورا اس کے اندر لحاظ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، یہ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس میں یہ اسناد والا معاملہ ہے۔ باقی دنیا کے کسی مذہب کے اندر یہ اسناد والی، سند والی، راویوں والی ترتیب نہیں۔ تورات لے لو، انجیل لے لو، زبور لے لو، کتابیں ہیں، لیکن سند والا ان کا دور دور کا سند کے ساتھ کوئی واسطہ اور تعلق نہیں، سمجھے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا قرآن مجید کی حفاظت۔ اس کی حفاظت کیسے ہوئی ہے؟ کتنے حافظ کھڑے کر دیے۔ آج اگر خدا نہ خواستہ یہ ختم بھی ہو جاتا ہے تو ایک حافظ، ایک بچہ 10 سال، 12 سال، 13 سال کا کھڑے ہو کے دوبارہ قرآن مجید لکھا دے گا، اس نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں حفاظ موجود ہیں، ان کے ذریعے قرآن مجید کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اب اللہ کو یہ منظور تھا کہ قرآن مجید کے جو معانی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان کی بھی حفاظت ہو، تو اس کے لیے کیا سلسلہ شروع کیا؟ اس کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا، سند والا سلسلہ شروع کر دیا۔ اب یہ سند اور ایسی مضبوط اسناد کہ آپ بخاری شریف کے کسی ایک راوی کو دیکھ لیں، اس کی جانچ پڑتال کرنا چاہیں تو رجال جو اس فن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ایک ایک کی پوری تفصیل لکھی ہے۔ تفصیل کیا لکھی ہے؟ ایک ایک کے علاقے میں جا کر، ان کے شہروں میں جا کر ان کی پوری جانچ پڑتال کی ہے کہ یہ انہوں نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا، یہ تو نہیں کہ نماز ہو رہی ہے باہر کھڑے ہو گپے مار رہے ہوں، یہ تو نہیں ہے کہ یہ جو معاملات کرتے ہیں ان میں شریعت کے اصولوں کو سامنے نہیں رکھتے، کوئی ناجائز معاملے بھی کرتے رہے ہوں، یہ تو نہیں ہے کہ سود کے ساتھ کوئی تعلق، یہ تو نہیں ہے کبھی جھوٹ بولا ہو، یہ تو نہیں کبھی گالی دی ہو، خلاف شرع کا ایک ایک کے گھر تک پہنچے ہیں اور پوری جانچ پڑتال کی ہے۔ اس کے بعد روایتیں پھر ان سے لی گئی ہیں، خاص طور پر بخاری شریف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے راویوں کا انتخاب فرمایا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ آپ غسل فرماتے تھے، پھر روزہ رکھتے تھے، پھر مسجد میں بیٹھ کر 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے تھے، اور اس کے بعد پھر استخارہ فرماتے تھے، پھر اساتذہ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اتنے ساری ترتیبوں کے بعد ایک روایت لکھی گئی ہے۔ آپ اگر 7000 روایتیں ہیں تو ہر روایت جو لکھی ہے وہ 2 نفل کے بعد ہے، اس کا مطلب ہے 14,000 نفل پڑھے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھنے کے لیے، 14,000 نفل۔ تو پھر یہ کیسی کتاب ہوگی؟ حضرت مولانا اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے دور میں پاکستان بننے سے پہلے اگر کوئی بڑا معاملہ پیش آ جاتا تھا تو مدارس میں جیسے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں نا، ایسے ہی بخاری شریف کی تلاوت ہوتی تھی، باقاعدہ بخاری شریف کی تلاوت ہوتی تھی، بخاری شریف مکمل ہوتی تھی، اور اس کے بعد دعا ہوتی تھی۔ اور تجربہ یہ تھا کہ بخاری شریف کی تکمیل کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ اللہ قبول فرماتے ہیں، تجربہ یہی تھا۔ تو اتنا اہتمام اور اتنی شان ہے اس بخاری شریف کی، اس لیے جب آپ پڑھنے لگی ہیں تو پھر اس کا پورا خیال رکھنا ہے، باوضو ہو کر بیٹھنا ہے، اور آپ نے نیت یہی کرنی ہے
کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہی ہیں، اور ہم اس لیے پڑھ رہی ہیں کہ اس کو سیکھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو آگے پھیلائیں۔ ہم نے مرتے دم تک اس کو آگے پھیلانا ہے۔ کیوں؟ تاکہ جتنے ہمارے شاگرد پیدا ہوں گے، جہاں تک ہماری آواز پہنچے گی اور جو جو سیکھے گا پھر عمل کرے گا پھر آگے پہنچائے گا، یہ ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ مرنے کے بعد بھی ہمارا ثواب والا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ قبر میں ٹھنڈی ہوائیں مرنے کے بعد بھی ہمیں پہنچتی رہیں گی۔ اس نیت کے ساتھ پڑھیں۔ حضرت تھانوی علیہ رحمت سے کسی نے پوچھا، اگر یہ جو مدرسے میں طلباء پڑھتے، پروفیسر صاحب سے پوچھنے والے، ان کا مستقبل کیا ہے؟ کل کو کمانا کھانا پینا یہ سارے نظم ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو کیسے کھائیں گے، کیسے نظم بنے گا؟ سمجھ نہیں آ رہی بات، کیا مستقبل کیا ہے؟ اگر سنبھال لگے، سوال آپ کا ٹھیک ہے کہ کل کو روٹیاں کہاں سے کھائیں گے، کیسے پیٹ بھرے گا، یہ ہے آپ کا سوال۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، مسئلہ روٹیوں کا ہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تم بات کر رہے ہو دنیا والی روٹیوں کی، میں بات کر رہا ہوں آخرت والی روٹیوں کی۔ تم بات کر رہے ہو عارضی روٹیوں کی، میں بات کر رہا ہوں باقی روٹیوں کی۔ تم فانی روٹیوں کی بات کر رہے ہو، میں ہمیشہ کی روٹیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور مجھے دادا جی علیہ رحمت نے جو بات فرمائی کہ آپ دین کے کسی بھی شعبے کے ساتھ جڑ جائیں، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی۔ اس شعبے کے ساتھ جڑنے والا کبھی مایوس نہیں رہتا، اللہ اس کی کفایت فرماتے ہیں۔ یہ مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو، اور میں نے اس کا تجربہ اور مشاہدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بہرحال اب آپ نے جو ترتیب بنانی ہے، خالی اس کو طوطے مینے کی طرح رٹنا نہیں ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ امتحان پاس ہونا، ڈگری لینا، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ ہمارا مقصود یہ ہے، ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے پھیلائیں گے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ ایک ایک حرف کے اوپر عمل کریں گے، تاکہ ایک ایک حدیث پڑھنا، ایک ایک حدیث سیکھنا ہمارے لیے ایک ثواب کا باعث بن جائے گا، ہماری اس حسن نیت کی وجہ سے۔ لہذا اپنی نیت کو بالکل درست کر لیا جائے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آج کل ہمارے پاس جامع شفیہ میں بعض لوگ آتے ہیں، اور بلکہ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا اسی روایت کا سہارا لیتے ہوئے بڑی غلط تشریح کرتے ہیں، جو بخاری شریف کی پہلی روایت ہے۔ تو ایک ساتھی کو میں نے دیکھا جامع شفیہ میں اگر نماز ہو رہی ہے تو میں کہا یہ تم گراؤنڈ میں پڑھ رہے ہو، اندر وہ صفحے تک پہنچ ہی نہیں رہی، تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو میں کہا کہ اللہ قبول کرنے والا ہے، ہماری نیت ٹھیک ہے، ہم اللہ کے لیے پڑھے، نماز قبول ہو جائے گی۔ پھر مجھے یہ ہاسپٹل والے فاطمہ موریل والوں نے بلایا، تو کہنے لگے آپ فتویٰ دے دیں، ہم نا لوگوں سے زکاتیں وصول کرتے ہیں، باہر کے ممالک سے بھی آ رہی ہیں، لوگ کروڑوں روپیہ دے رہے ہیں، تو اب وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی فتویٰ تو لے آؤ، پتہ چلے کہ زکات بھی ادا ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو آپ دے دیں فتویٰ۔ میں کہا آپ لگاتے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا مثال کے طور کوئی بیوہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کسی کا کام نہیں ہے، ادھر لگا۔ میں کہا بیوہ کے پاس اگر سونا موجود ہے تو اللہ کے بندے، تو سونا اگر موجود ہے تو وہ تو زکات دے گی، وہ لے تھوڑی سکتی ہے، یہ کیا کرائٹیریا ہوا؟ وہ کہنے لگے جی مفتی صاحب اللہ قبول کرنے والا ہے جی۔ میں کہ اچھا آپ ایک بات کریں، آپ نماز پڑھیں نا، بغیر وضو کی نماز پڑھا کریں۔ آپ قبلہ ادھر ہے نا، آپ دوسری طرح منہ کر کے نماز کرتے، کیوں؟ میں کہ اللہ قبول کرنے والا ہے۔ بھی جس اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ تم قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھو، وضو کے ساتھ نماز پڑھو، تب نماز ہوگی، اسی اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ زکات مستحق کو دو گے تو ادا ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ ہر جگہ نیت تھوڑی چلتی ہے، نیت چلتی ہے جائز کاموں کے ساتھ، ناجائز کاموں کے ساتھ نیت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ جتنی مرضی اچھی نیت کر لیں۔ مفتی شفیع صاحب والے فرماتے ہیں، ایک ساتھی میرے پاس کھڑا ہوا تھا تو کہنے لگا حج میں، تو کہنے لگا حضرت وہ، میں پوچھا تم رمی کرنے نہیں کہ رمی کر لی؟ کہنے لگا نہیں، وہ میں نے وکیل بنا دیا کسی کو نا رمی کا۔
لیکن ہمیں کیا وکیل بنا دیے؟ تم تو اچھے خاصے چل پھر رہے ہو، تو تم نے یہ تو رمی ہوئی نہیں۔ انہوں نے کہا جی اللہ قبول کرنے والا ہے، نیت ہماری اچھی ہے، انشاءاللہ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا پھر وہ کسی کو وکیل بنانے کی کیا ضرورت پڑی تھی، آپ خالی گھر میں بیٹھ کے نیت ہی کر لیتے تو حج قبول ہو جاتا، بلکہ گھر بیٹھ کے حج ہی کر لیتے۔ تو ہر جگہ یہ نیت نہیں چلتی۔ تو بہرحال اچھے کاموں میں، جائز کاموں میں حضرت شیخ الحدیث صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ اللہ تعالی نے ایسا ہمیں گر دے دیا ہے مٹی کو سونا بنانے والا، کہ ہر جائز اور مباح کام کے اندر اچھی نیت کرو گے تو وہ مٹی مٹی نہیں رہے گی، وہ کنکری نہیں رہے گی، وہ سونا بن جائے گا۔ رات سونے لگی ہے، نیت کر لیں میں اس لیے سو رہی ہوں تاکہ تہجد کے وقت اٹھوں، فریش ہو کر نماز پڑھوں۔ پھر سونے لگی ہے، اس لیے سو رہی ہوں تاکہ میری نیند پوری ہو تو میں چست ہو کر سبق پڑھ سکوں اور اس کا تکرار کر سکوں اور اس کو میں سیکھ سکوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں پھر یہ آپ کا سونا بھی سونا بن جائے گا۔ تو اپنی نیت کو درست کر لیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بخاری والی دولت جو ہمیں عطا فرمائی ہے، قرآن مجید بنیاد ہے اور بخاری اس کی سمجھے تفسیر ہے۔ اللہ نماز پڑھو، حضور نے فرمایا آ کر نماز کیسے پڑھنی ہے، زور کی 4، عصر کی 4، فجر کی 2۔ فرمایا حج کرو، حضور نے فرمایا حج کیسے کرنا ہے، 8ویں کو مینا جانا ہے، 9ویں کو مزدلفہ جانا ہے، پھر کنکریاں مارنی ہے، پھر وقوف عرفہ کرنا ہے۔ یہ ساری تفسیر تو اللہ تعالی نے جیسے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا نظم فرمایا ہے حافظوں کے ذریعے، اسی طرح اپنی احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور اس سند کے ذریعے جو امام بخاری اور صحیح ستہ کے اندر موجود ہیں سندیں، ان اسناد کے ذریعے قرآن کے معانی کے محفوظ کرنے کا بھی نظم فرمایا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے بیٹھنے کو اور بنات کے اس پڑھنے کو اور اساتذہ کے ان پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت والا درجہ عطا فرما دے، اور اس مدرسے میں خوب برکتیں عطا فرما دے، اور ہم سب میں اخلاص پیدا فرما دے، اور ہماری نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما دے، جنت میں بھی ہم سب کو ایسے ہی اکٹھا اور جمع فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی جزاک اللہ وحدہ والصلاة